یہ جو میں ڈائیورس کا کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بین الاقوامی قانون میں اس لیے اہم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ irrevocable ہے، فائنل ہے، اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا. چونکہ یہ اس میں آپ نے شیئر نہیں کیے ریورز کو، آپ نے کہا کہ ریورز تقسیم ہو گئے، اس لیے اس کو اب آپ irrevocable سمجھیں. اس کو کوئی بھی، نہ پاکستان نہ انڈیا، اسے واپس ہو سکتا ہے. اب جب یہ ہو گیا اور یہ ٹریٹی سائن ہو گئی، تو اس ٹریٹی میں ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا ایک بڑا کمپلیکس سا میکنزم بنایا ہوا ہے. یعنی کہ میکنزم یہ ہے کہ کچھ مسئلے جو ہیں، جو ٹیکنیکل ہیں، وہ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے، اور جو بڑے گمبھیر مسئلے اگر آ جائیں دونوں ملکوں میں تو وہ ایک آربٹریشن، ایک ثالثی فیصلے کے لیے وہ آگے جائیں گے. تو جب یہ ٹریٹی سائن ہو گئی تو ہندوستان نے تو اپنا مکمل طور پہ، پاکستان نے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں مانا، اور ہندوستان نے اپنے جو تینوں دریا تھے اس پہ ڈیمز بھی بنا لیے، اس پہ انہوں نے سارے اپنی براجز بھی بنا لیے، اور وہ پانی مکمل طور پہ استعمال کرنا شروع ہو گئے. پاکستان نے بھی دیکھا کہ جب یہ 3 دریا ادھر چلے گئے تو ہمارا بہت سارا علاقہ جو تھا، لاہور سے لے کے ملتان اور نیچے، وہ بالکل اس کے پاس پانی نہیں تھا. تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا کینال سسٹم بنایا، نہروں کا سسٹم، اور اس سسٹم کے ذریعے ہم نے یہ سارے علاقے آباد کر لیے ان 2-3 دریاؤں کے بیس پہ، چناب، جہلم اور انڈس. ٹریٹی چلتی رہی، لیکن ہندوستان دیکھتا رہا کہ پہلے ہم تینوں لے لیں اپنے دریا، اور اس کے بعد ان کی جو لالچی نظریں تھیں وہ ہمارے اس پہ پڑنا شروع ہو گئیں. اب ٹریٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان نے یہ کیا سر کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو توڑ تو سکتے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں 12 نمبر شک ہے، ایک آرٹیکل ہے 12(4). آرٹیکل 12(4) بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی مداخلت اس ٹریٹی میں ایک بار یہ امپلیمنٹ ہو جائے، ایک بار اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، تو کسی قسم کی اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے یک طرفہ. اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو سسپینڈ کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ کرنی ہے، تو پھر دونوں ملک بیٹھیں گے اور ایک نئی ٹریٹی بنائیں گے. اگر وہ دونوں ملک نئی ٹریٹی نہیں بناتے تو کسی قسم کی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 12(4) آپ پڑھ لیجئے، بڑا سمپل آرٹیکل ہے 12(4) جس میں یہ لکھا ہوا ہے. 12(4) جب ایک لکھ دیا جائے تو ہندوستان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو معطل کر دیتے ہیں یا اس کو فی الحال کے لیے ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں، انہوں نے لفظ استعمال کیا ابینس، ہولڈ ان ابینس، تو یہ جو ان کا کہنا ہے یہ سراسر اس ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے. اور ان کے یہ کہنے سے 4 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. ایک کہ ہندوستان پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے. ہندوستان پہ یہ بھی ایک اس سے الزام سامنے آ جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کو بین الاقوامی قانون کا بھی کوئی دار اور فکر نہیں. اور نمبر 4، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کریں گے، پانی کو موڑیں گے تو پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا، تو ان کو انسانی جان کا بھی کوئی فکر نہیں. اب یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو میں نے بتایا آرٹیکل 12(4) کے تحت. دوسرا، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ڈائیورس ہے، چونکہ انہوں نے استعمال کر لیے ہوئے ہیں تینوں جو ریورز ہیں، اور انہوں نے اس پہ لے لیا ہے پانی، اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے. وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اگر اس ٹریٹی کو انہوں نے ختم کرنا ہے یا اس کو وینس میں کرنا ہے تو پھر اپنے ڈیم توڑیں، اپنے براجز توڑیں، پانی سارا کھولیں اور از سر نو اس کو واپس شروع کریں. تو اس لیے قانونی طور پہ بھی یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ اس چیز کو واپس کریں. تیسری چیز انٹرنیشنل لا ہے. اچھا، اس انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد ہندوستان نے 2-3 بار پہلے بھی کوشش کی. ولر لیک، اس پہ براج بنانے کی کوشش کی، وہ جہلم ریور پہ تھا، اس پہ روک دیا گیا. بغلیار ڈیم بنایا انہوں نے، وہ چناب پہ تھا، اس پہ ہم گئے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ایکسپرٹ کے پاس، لیکن ہم بدقسمتی سے ہار گئے، اور اس کی وجہ میں بیان کروں گا آخر میں کہ کیا وجہ تھی. ابھی آخر میں آ جائیں نا. آ رہا ہوں سر، اس پہ میں کوئی یوزلیس باتیں نہیں کر رہا سر. میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ باقی میں ہیں. 4 منٹ اور لوں گا. جسٹ
Okay, then after 4-5 minutes, the session will be over. Okay, मैं बोलें 4-5 मिनट्स बाद करूंगा, फिर नहीं बोलें मौका बोलें दीजिए, आप ये बड़ा अहम आप बोलिए। किशन गंगा डैम बनाया सर उन्होंने, रतले डैम बनाया, उस पे भी हम बड़ी देर बाद आर्बिट्रेशन और उसमें गए। उन्होंने कोशिश की, कुछ हम सक्सीड किया, कुछ हम सक्सेसफुल था हमारा केस, कुछ हमारा अभी पेंडिंग है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन मैं उस पर इसलिए जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा अहम सेंसिटिव मामला है और मैं चाहूँगा कि हम इसको इन कैमरा ही डिस्कस करें इस वाले मामले को। लेकिन इंटरनेशनल लॉ पे मैं आता हूँ सर, कि जो एक मैंने बताया वजह कि क्यों नहीं वो कर सकते ट्रीटी के तहत। इंटरनेशनल लॉ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल लॉ में जैसा मैंने बताया कि हम लोअर रिपेरियन हैं और वो अपर रिपेरियन हैं, तो लोअर रिपेरियन को बहुत सारे हकूक दिए हैं इंटरनेशनल लॉ ने। पानी का कानून मैंने स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। उसको मैं सिंप्लीफाई करके ये बताता हूँ आपको कि पानी का कानून इंटरनेशनल बैन अवी ये कहता है सर कि पानी जो है वो एक लोअर रिपेरियन के लिए फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, यानी एक बुनियादी इंसानी हकूक है। और वो उसके लिए आप अगर रेफर करना चाहें तो आर्टिकल 11 और 12 मिसाल देता हूँ आपको। आर्टिकल 11 और 12 है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का, जो 1966 इस ट्रीटी के बाद इमीडिएटली दिया था यूनाइटेड नेशंस ने। और जनरल असेंबली की बेतहाशा रेजोल्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन नंबर 64 ऑफ 292। रेजोल्यूशन नंबर 64 ने ये कहा कि ये जो पानी का इशू है, इसके साथ दो और फंडामेंटल राइट्स हैं, दो और बुनियादी हकूक हैं। एक है फंडामेंटल राइट ऑफ हेल्थ और एक है अल्टीमेट राइट। वो अल्टीमेट राइट क्या है सर? बुनियादी हक जिंदगी का, फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। तो जब आप पानी की बात करते हैं, पानी का मतलब ये है अगर पानी के साथ कोई आपकी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है पानी के जरिए, तो वो आपकी राइट टू लाइफ को अटैक कर रहा है। तो बैनुल अक़वामी कानून में एक अपर रिपेरियन को ये हक नहीं है, और इंडिया अगर ये करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक ऐसी बात कर रहा है जो कि कानून में जायज़ ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं सर? सवाल पैदा होता है कि हम करें क्या। पहली बात तो हमें बड़ा क्लियरली एक विजन आनी चाहिए, बड़ा क्लैरिटी के साथ हमें ये समझना चाहिए कि इंडिया का ये जो यकतरफा एक्ट है और यकतरफा कहना है कि हम ट्रीटी को नहीं मानते, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये इसका कोई असर नहीं है। यानी कि हमें ज़रूरत ही कुछ नहीं करने की। अगर वो ये बात करते हैं तो ये बात की हद तक है, असल में वो ट्रीटी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हैं तो कानून क्या कहता है? जब एक ट्रीटी को होते हुए भी कोई नहीं मानता तो बैनुल अक़वामी कानून क्या कहता है? बैनुल अक़वामी कानून ये कहता है कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस में हर वो काम कर सकते हैं जो आप ट्रीटी को बचाने के लिए करें। यानी कि इसका क्या मतलब है सर? ये सर मैं बड़ी एक वन लाइनर कहता हूं आपको। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदोबस्त करेगा, हिंदुस्तान कोई भी बंदोबस्त करेगा जिसके तहत पानी का एक कतरा भी मोड़े पाकिस्तान का, तो हमारे पास कानून कहता है, इंटरनेशनल कानून कहता है, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस कहती हैं, बाकायदा उनकी कन्वेंशंस कहती हैं, यूएन चार्टर कहता है कि हम जाके अपने मिसाइलों के जरिए, अपने प्लेन्स के जरिए, अपने फौजियों के जरिए उसको तबाह कर सकते हैं। बैनुल अक़वामी कानून ये कहता है कि ऐलान जंग होता है जब आप ट्रीटी के खिलाफ वर्जी करते हुए, एक मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए आप उसको पानी को मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये ऐलान जंग है। और दूसरा मुल्क यानी कि पाकिस्तान हर वो काम कर सकता है, हर सतह पे कानूनी, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली वो जाके इसको तबाह कर दे। ये है पोजीशन। और अगर आपने कोई रेफरेंस लेनी है तो आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर का जिक्र कर दें, आर्टिकल 54 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन ट्रीटीज का आप जिक्र कर सकते हैं। अगर आपने देखना है तो आर्टिकल 49 ये ऑफ द कन्वेंशन, आप उसका जिक्र मैं कर दूंगा। बहुत सारी कवानीन है, बड़े क्लियर
ریلیونٹ جو کہ ہمیں یہ حق دیتے ہیں. تو میرے نظر میں ہمیں یہ اس وقت آئیڈیل موقع ہے کہ ہم ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں اور یہ واٹر ایشوز پہ ہم کسی قسم کا جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. میری نظر میں سر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کیئرفلی چلنا ہے, اور یہاں میں حکومت کو ایک ریکویسٹ کروں گا, آواز ان تک پہنچ جائے گی. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی پہلے 2 کیسز کا, جو ایکسپرٹ کے پاس ہمارا ڈسپیوٹ گیا تھا, پہلے ڈیم جو انہوں نے بنائے تھے, اس میں انہوں نے جو چیز استعمال کی تھی ہمارے خلاف وہ تھی کہ اس وقت کے چند منسٹرز نے کوئی سٹیٹمنٹس دے دی تھی, اور وہ سٹیٹمنٹس کو استعمال کیا گیا تھا اس ایکسپرٹ کی فیصلے میں ہمارے خلاف. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی حکومت سے کہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں 1 یا 2 ڈیزگنیٹڈ منسٹر, ہم تو بول سکتے ہیں ایز اپوزیشن, ہم کیونکہ ہماری وہ آفیشیل اسٹیٹس نہیں, لیکن اگر وہاں سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بہت نقصان دہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ سمجھیں جو میں نے آج تھوڑا سا اس کو بریفلی بتایا, آپ نے مجھے ٹائم کی چونکہ پابندی کی تو میں نے اس کو بریف کر دیا, لیکن اس چیز کو سمجھیں اور اس کی ایک ایک شق کو سمجھتے ہوئے ٹریٹی کی بھی اور قانون کی بھی اس کے مطابق بات کریں. ان کا کہنا یہ ہے, آخری بات میں کر دوں, ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے, ان کا الزام ہے کہ ٹیررزم کیا اور انہوں نے اسی کی وجہ سے فلالس فلیگ آپریشن کیا, اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم چونکہ کیا تو یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اس کے اوپر 3 بین الاقوامی قانون میں فیصلے ہیں, اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ٹریٹی کو پہلے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ والا ایکسکیوز نہیں استعمال کر سکتے. پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان سے, 3 جنگیں, اس ٹریٹی کو نہیں چھیڑا گیا. کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کیونکہ یہ ٹریٹی ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی تھی کہ اگر کوئی ملٹری کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے یا ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو اس کا ٹریٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹریٹی کو ڈیزائن بڑے اہم لوگوں نے کیا, دنیا کے سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچی اس وقت کہ کیا ہوگا اگر جنگ ہوگی دونوں ملکوں میں تو کیا یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی, کیا ہوگا اگر ایک ملک دوسرے کے خلاف الزام لگائے گا تو یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, بین الاقوامی قانون کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ٹریٹی اس سے بالاتر ہے, یہ ٹریٹی سروائیول ہے پاکستان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں سر کہ ہم لوگ سارے, چاہے پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, بلوچی ہوں, سندھی ہوں, جہاں سے بھی ہوں, ہم ہیں پاکستانی. پانی کا ایشو جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں, وہ اپنا گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے پارٹی بازی, جو پارٹیز کے اپنے اپنے موقف ضرور ہوں گے, لیکن اگر بانسری نہیں رہے گی تو کیا ہوگا, میوزک تو نہیں بجے گی. اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے سر کہ یہ جو ہمارا پانی کا ایشو انڈیا کے ساتھ اس وقت ہے, ہم اپنے ایشوز کو سائڈ پہ کریں اور پہلے اس کو ٹیکل کریں, اس کو ہم ختم کریں, اور دیٹ از دا اسپرٹ جس میں اینڈ کروں گا اپنی یہ تقریر. تھینک یو.